اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور دین اسلام کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سال کا نیا مہینہ یعنی کہ محرم الحرام ہمارے درمیان آ گیا ہے اور اس کے ایام جاری و ساری ہیں۔ اس مہینے کے اندر امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ ہے یہ ہمارے اندر ایک شہادت کی جوش اور ولولہ اس مہینے میں زیادہ بیدار ہوتا ہے۔ الغرض جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ 3 چیزوں کا عمل ہے۔ آپ نے چھوڑا سا یعنی کہ تھوڑا سا 1 مٹھی آٹا لینا ہے، آپ نے 1 مٹھی چینی لینی ہے اور بالکل تھوڑا سا تیل لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کر لیں، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے میرے بھائیوں، کیونکہ ہم لوگ رزق کی حفاظت خود کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے ذمے اپنے رزق کی حفاظت نہیں رکھتے، ہم اللہ کی امان میں اپنا رزق نہیں دیتے، اس لیے ہمارے گھر میں زیادہ تر بے برکتی ہوتی ہے۔ آج کے اس خاص عمل کے اندر آپ کو وہ ترتیب بتائی جائے گی جس سے آپ کے رزق کی حفاظت میرا رب فرمائے گا، اور میرا رب جب آپ کی رزق کی حفاظت فرما دے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آپ کے رزق کو کم کر دے۔ الٹا میرے بھائیوں، آپ کو اس عمل کی برکت سے روزی روزگار میں برکت ہی عطا ہوگی، اس کے علاوہ معاملات میں آسانی ہوگی، اس کے علاوہ بیماریوں سے آپ لوگ بچیں گے۔ ڈاکٹر کو جو فیس میں ایک اچھی خاصی رقم آپ کی خرچ ہوتی ہے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ لوگ باز رہیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سارے معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اور یہ چھوٹی سی چیز ہے، صدقہ کرنے سے جو میں آپ کو جس طریقے سے بتاؤں گا اس ترتیب کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کر لیا تو یقین جانیں آپ کا گھر امن اور شانتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے ترتیب کو ملاحظہ کرنا ہے۔ ویڈیو کا آغاز کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، ہلکی سی بھی اسکپ نہیں کرنی۔ آپ کو اگر عمل کی خاص اجازت چاہیے تو آپ لوگوں نے ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی ہے۔ ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ کے سیکشن کے اندر آپ لوگ اپنا نام لکھ دیں۔ میں آپ کو سٹارٹ میں وظیفہ بتا رہا ہوں، آگے پھر میں آپ کو ترتیب بتاؤں گا۔ آپ نے کرنا ہے کیا، تھوڑا سا 1 مٹھی آپ لوگ آٹا لے لیں، 1 مٹھی آپ لوگ چینی لے لیں، اور آپ لوگ تھوڑا سا سرسوں کا تیل لے لیں۔ سرسوں کا تیل لے لیں تھوڑا سا، زیادہ نہیں، 1 چمچ 2 چمچ آپ تیل لے لیں۔ آپ کو بس آٹے کی گولیاں بنانی ہے، میں آپ کو اس کی ترتیب بھی بتا دوں گا، لیکن آپ لوگوں نے ابھی فی الحال الگ کٹوری میں آٹا رکھنا ہے، چینی الگ کٹوری میں رکھنی ہے، اور تیل جو 1 چمچ یا 2 چمچ آپ نے تیل لیا ہے وہ آپ لوگوں نے الگ رکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کو اسٹارٹ کرنا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن جو اس عمل کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، جو خاص وقت ہے، وہ ظہر کی نماز کے بعد ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز کے بعد، ان دونوں نمازوں کے بعد آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر آپ لوگ بزی ہیں یعنی کہ آپ لوگ مصروف رہتے ہیں تو آپ لوگوں نے بعد میں اس عمل کو کر لینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اول وقت جو تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ لوگ اپنی مصروفیت کے حساب سے آپ لوگ وظیفہ کر لیں۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، وہ دونوں چیزیں آپ لوگوں نے سامنے رکھ لی۔ آپ نے پہلے 7 بار بسم اللہ پڑھنی ہے، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 7 بار پڑھنی ہے، اور ان تینوں پر دم کر دینا ہے۔ اچھا، آپ لوگ دم اس عمل کے اندر ہاتھ کے ہاتھ کریں گے، یعنی کہ ساتھ ساتھ آپ لوگ دم کرتے رہیں گے، اور آپ لوگوں نے جو میں ترتیب بتا رہا ہوں اس ترتیب کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ 7 بار آپ لوگ پہلے بسم اللہ پڑھیں، آپ لوگ ان تینوں چیزوں پہ دم کر دیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اول اور آخر۔ تو آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھیں، اس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک پوری تسبیح آپ لوگوں نے استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور پھر آپ لوگ اس پر دم کر دیں۔ استغفر اللہ کی آپ نے پوری تسبیح پڑھی، اس پہ دم کرا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے صرف 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنی ہے اور اس پر دم کر دینا ہے۔ پھر ایک چھوٹی سی سورت ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، سورۃ الناس، سب سے آخری سورت ہے، قل اعوذ برب الناس، یہ والی سورت آپ لوگوں نے پوری پڑھنی ہے۔ میں نے صرف آپ کو ایک آیت پڑھ کے سنائی ہے، لیکن آپ نے پوری اس سورت کو تلاوت کرنا ہے 11 بار کر کے۔ آپ لوگ اس پہ دوبارہ دم کر دیں۔ آپ نے اس پہ دم کر دیا، اس کے بعد آپ لوگ 11 بار سورۃ الفلق پڑھیں گے۔ سورۃ الفلق آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الفلق، یہ والی سورت آپ لوگوں نے پڑھ کے 11 بار اس پہ دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ بھی الحمدللہ رب العالمین یہ آپ نے 11 بار پڑھنی ہے اور دم کرنا ہے، لیکن اس کی ایک ترتیب ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کے لام سے آپ پڑھیں گے، یعنی کہ میں ایک بار آپ کو تلاوت کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین، آمین بھی کہنا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنی ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں نے صرف 11 بار پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ لوگوں نے شروع سے لے کے اینڈ تک کے پوری پڑھنی ہے اور 11 بار آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، اور پھر آپ لوگوں نے اس پر پھونک مار دینی ہے، اور پھر ایک آیت ہے قرآن پاک کی
اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، یہ آپ نے 1404 مرتبہ پڑھنا ہے، 1404 مرتبہ اللہ الصمد یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور اس پر پھونک مار دینا، دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، آپ کا یہ عمل مکمل ہوا، یعنی کہ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دعا مانگنی ہے، دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کوشش کریں کہ آپ لوگ ان الفاظوں میں مانگ لیں، باقی دعا جو ہوتی ہے وہ دل کا رشتہ ہوتا ہے اللہ پاک سے، جو آپ اللہ پاک آپ کے دل میں ڈالے گا وہی آپ بولیں گے، یعنی کہ جو اللہ پاک چاہتا ہے وہی آپ لوگ مانگیں گے۔ یقین کریں اگر آپ لوگ اس نیت کے ساتھ اگر وظیفہ کر رہے ہیں تو یقین کریں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے ایک ترتیب کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اب ترتیب کیا ہے اس کو ملاحظہ کر لیں، جو میرے طریقہ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو اس طریقے سے مانگنے میں آسانی ہوگی۔ دیکھیں عمل اتنا طاقتور نہیں ہے، دعا بڑی طاقتور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے عمل کرا، عمل میں کہیں آپ لوگ غلطی کر سکتے ہیں، لرزش ہو جاتی ہے، ارادتاً تو نہیں کری غلطی لیکن غلطی ہو گئی۔ آپ لوگ دعا کے اندر جب اچھی طریقے سے آپ دعا مانگیں گے تو آپ لوگوں کا عمل کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ میرے بھائیوں 90% لوگوں کو جب میں نے دیکھا ہے ان سے دعا پوچھتا ہوں، ان کو دعا نہیں آتی، وہ یہی بولتے ہیں کہ بس ہم تو یہ کر دیتے میرے مالک تجھے سب پتہ ہے تو عطا کر دے۔ ایسا نہیں ہوتا، بے شک سب پتہ ہے، لیکن اللہ پاک نے کتنی احادیث میں کتنی قرآن کی آیتوں میں یہ باتیں فرمائی ہیں کہ فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو، کہ اللہ کو نہیں پتا، بے شک پتا ہے، لیکن اللہ پاک کو سننا زیادہ بہتر لگتا ہے، کیونکہ میرے رب کا نظام ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جو چاہے ہم سے کہہ سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے رب نے جو یہ وہ بنائے کرائٹیریا بنایا، ہم اس کے مطابق ہی اللہ پاک سے مانگنا ہے، تو لہٰذا ہم لوگوں نے اپنی ہر حاجت خود مانگنی ہے، اور کس طریقے سے مانگنی ہے میں آپ کو تھوڑی ایک ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے آپ دعا مانگیں انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی آپ کے لیے۔ اب آپ لوگ پہلے سب سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد وهو اہلہ۔ جس کو یہ درود پاک آتا ہے وہ یہ پڑھ لے، جس کو نہیں آتا وہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کوئی سے بھی صلاۃ اس کو آتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کارڈ میں آپ لوگوں نے سلام لازمی بھیجنا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ، آپ سلام بھیجیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ پھر ربی جعلنی پڑھ لیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے والدین کے لیے دعا مانگنی ہے، قرآنی دعا ہے اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ پھر اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ لوگ اپنی دعا اسٹارٹ کریں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، 3 بار آپ لوگ کہیں گے۔ پھر آپ لوگ کہیں گے یا مالک مولا یا مالک کریم یا ذل قوت المتین، تیرے عاجز و لاچار بدکار ہر طرح سے بیکار بندے نے یہ عمل کرا، یہ وظیفہ کرا، بے شک یہ تیرے شان کے لائق نہیں تھا، میں نہیں کر پایا، لیکن میرے مالک میں نے کوشش کری اس کو اپنے شان کے لائق بنا کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میں اپنے پورے رزق کو تیرے امان میں دیتا ہوں میرے مالک، تو میرے رزق کی حفاظت فرما، بے شک تو ہی حفاظت فرمانے والا مہربان ہے میرے مالک۔ میرے روزی روزگار میں بے شمار کی برکتیں عطا فرما، وسعتیں عطا فرما میرے مالک، تو مجھ سے ناراض نہ ہونا، مجھ سے وہ کام لے جس کام کے لیے تو نے مجھے پیدا کرا ہے، مجھے ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلا، مجھے صراط مستقیم سے کبھی واپس نہ لوٹانا میرے مالک، مجھے کبھی بھی غضب کرنے والے بندوں میں شامل نہ کرنا، مجھے ہمیشہ سلف صالحین کی جماعت میں شامل فرمانا، مجھے وہ رزق عطا نہ کرنا جس رزق سے میں خسارے میں آ جاؤں، مجھے امن و سلامتی والا رزق عطا فرما، بے شک تو ہی سلامتی والا رزق دینے والا ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ دعا کرتے جائیں، جو آپ لوگوں کے دل میں آ رہا ہے آپ مانگیں اپنی حاجت۔ آپ اولاد نرینہ، اگر آپ کی اولاد میں اولاد نرینہ مانے، اگر آپ لوگوں کی اولاد ہے اور نافرمان ہے تو اس کی فرما برداری کے لیے آپ لوگ دعا کریں اللہ پاک سے۔ آپ لوگ یقین کریں یہ وہ موقع ہے محرم الحرام کا، اگر آپ لوگوں نے یہ عمل 9 تاریخ 10 تاریخ کو کر لیا، میں نے اسٹارٹ میں یوں نہیں بتایا آپ لوگوں کو، لیکن میں تھمبنیل پہ لکھ دوں گا، اگر آپ لوگوں نے 9-10 تاریخ کو اس عمل کو کر لیا روزے کی حالت میں، یعنی کہ آپ نے 9 کا بھی روزہ رکھا، آپ نے 10 کا بھی روزہ رکھا، جیسا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ 9 اور 10 کا تم روزہ رکھو، 10 کا جو تھے وہ یہودی رکھتے تھے، لیکن ہم لوگ آگے یہودیوں کی مشابہت نہ ہو اس لیے ہم ایک روزہ زیادہ رکھیں گے، 9-10 کا رکھ لیں، پھر 10-11 کا رکھ لیں، رکھنا ہے آپ لوگوں نے روزے۔ اگر آپ لوگوں کے خاص ایام چل رہے ہیں تو آپ نہ رکھیں بے شک اپنی، لیکن اولاد کو یا اپنے بھائی کو لازمی کہیں کہ میرے بھائی تمہیں روزہ رکھنا ہے، یعنی کہ گھر کا کوئی نہ کوئی فرد لازمی روزہ رکھے، اس سے یہ ہوگا خیر و برکت زیادہ آئے گی، عمل کریں گے طاقت بڑھ جائے گی میرے بھائیوں۔ جو میں ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے پھر اس پہ جو دم کر لیا نا، اس کو دیکھیں کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان تینوں کو پھر آپ لوگ ملا لیں، پہلے آٹے اور چینی کو آپ لوگ آپس میں ملا لیں، ملا لیا پھر اس میں آپ کو تیل ڈال دیں، تیل ڈالا اس کو پھر گوننے کی کوشش کریں،
تو گولیاں بننا شروع ہو جائیں گی اس کی. یہ وہ چیز آپ نے بنائی ہے جو کیڑے مکوڑے شوق سے کھاتے ہیں. کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا وہ میرے بھائی اس کو شوق سے کھاتے ہیں. جہاں کیڑے مکوڑے زیادہ پائے جاتے ہیں وہ زیادہ تر جگہ قبرستان ہے, تو لہٰذا قبرستان میں آپ جا کے ڈال دیں. اگر آپ کو گھر کی طرف اور کوئی جھاڑیاں ایسی ہیں جہاں پہ چیٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, آپ وہاں ڈال دیں. پھر تھوڑا سا آپ لوگ کسی ایک درخت کی جڑ میں ڈال دیں, کسی اور جگہ پہ آپ لوگ تھوڑا سا ڈال دیں. اس طریقے سے آپ لوگوں نے ایک اچھے انداز میں صدقہ کرنا ہے میرے بھائیوں. اس جو آپ نے یہ چیزیں جمع کری ہیں دیکھیں یہ مقدس ہو گئی, کیونکہ آپ لوگوں نے اس سے قرآن پاک کی یہ صورتوں کو تلاوت کرا ہے, تو لہٰذا اس کی حرمت کرنا, اس کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے. آپ نے اپنے طور پہ ایک اچھی جگہ کا انتخاب کرنے کے پاؤں میں نہ آئے. اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو سارا ڈسٹریبیوٹ کر دینا جگہ جگہ پہ جا کے. میرے بھائیوں اس صدقے سے یقین کریں اللہ پاک سارا سال آپ کو ایسا رزق عطا فرمائے گا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے, باتیں اور بھی بہت ساری تھی کرنے والی لیکن میں کر نہیں پایا. انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں باقی اور آپ سے باتیں کرنا چاہ رہا تھا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر ملاقات ہوگی. ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کر کے دوستوں کو تو ضرور شیئر کریے گا. چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن میں پریس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.